اسی کا نام ہے پیر جو تارک الدنیا ہو. ایک آدمی تارک السلطنت ہوتا ہے, ایک تارک الدنیا ہوتا ہے. ابو داؤد طائی کی یاد تازہ کر گئے, غوث اعظم کی یاد تازہ کر گئے کہ دنیا آئی اور دنیا کو چھوڑ دیا اور اس دنیا کا استعمال مذہب کی خاطر کیا. جو کروڑوں کے ڈھیر پہ بیٹھ کر فقیر بنے اسی کا نام تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان ازہری. ہیلو گائز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں غلام علی مجاہدی. آئیے علامہ مفتی شہریار رضا صاحب کا یہ خوبصورت بیان سنتے ہیں. جیسے اہل سنت و جماعت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف نماز روزے حج و زکوٰۃ کو چھوڑ کر میلاد، فاتحہ، چادر، سندل، گاگا کو انہوں نے پکڑ کر اور کہا کہ نماز پڑھنے سے کیا ضرورت, میں نے مرشد کا دامن تھام لیا, وہ جنت لے کے چلے جائے. جبکہ مرشد کا مطلب ہے مرشد وہ ہے جو نماز کا راستہ دکھلائے, مرشد وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کا راستہ دکھلائے, مرشد وہ ہو جو جنت جانے کا طریقہ سکھائے, مرشد وہ ہو جن کو دیکھنے کے بعد بے نمازی کو نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے, مرشد وہ ہو جن کو دیکھنے کے بعد حضور کی سنتوں پہ عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے. اسی لیے مرشد کا دامن تھاما جاتا ہے. مرشد کوئی برہمن نہیں ہوتا, مرشد کا تلوا چاٹا جائے, مرشد کا جوٹا پیا جائے, مرشد کے پاؤں کو دھو کے پیا جائے, وہ کوئی دوسرے لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں. مرشد کی محبت کا مطلب ہے کہ جس کے ہاتھ پہ میں نے ہاتھ دے دیا, اس نے جو مجھ سے وعدہ کیا لیا ہے, جو کانٹریکٹ اس سے میں نے کیا ہے کہ اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا, اب میں زنا نہیں کروں گا, میں سنیما نہیں دیکھوں گا. عورتیں وعدہ کرتی ہیں اب میں بے پردہ نہیں پھروں گی, میں شوہر کی نافرمانی نہیں کروں گی, میں گالی گلوچ میں نہیں بکوں گی, میں گانے فلمی ڈرامے نہیں سنوں گی, میں اپنے شوہر سے لڑائی جھگڑا نہیں کروں گی, میں پڑوس کی عورت سے میں لڑائی نہیں کروں گی. یعنی اپنے وعدے پہ قائم رہے. نماز روزے حج و زکوٰۃ سارے فرائض و واجبات کی پابندی کروں گی, اور مرد کہتا میں کروں گا, تو اس کا مطلب ہے کہ مرشد مجھ سے وعدہ لیتا ہے کہ دانا چھوٹے چھوٹے مگر نماز نہیں چھوٹنا چاہیے, زکوٰۃ نہیں چھوٹے, حج فرض ہو تو حج فرض کی ادائیگی میں تاخیر نہیں ہونے پائے. یعنی مرشد وہ ہے جو میرے دل میں اللہ کا ڈر بٹھاتا ہے, مرشد وہ ہے جو میرے دل میں مصطفیٰ کی محبت بٹھاتا ہے. اب اگر کوئی یہ بولے کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو مجھ سے مرید ہو گئے, میں جنت لے کے جاؤں گا, یہ مرشد نہیں ہے, یہ بلکہ یہ مرشد جہنم ہے, جہنم لے جانے والا مرشد ہے. وہ مرشد ہے جو اللہ رب العزت کی محبت کی جگہ شیطان کی محبت بٹھانے والا مرشد ہے. اس لیے اگر کوئی ہواؤں میں بھی اڑے اسے اس وقت تک اللہ کا ولی نہیں سمجھنا چاہیے جب تک کہ اس کا عمل سنت اور شریعت کے مطابق نہ ہو جائے. کیونکہ آسمان میں اڑنا یہ جادوگری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. جیسے جے پال جوگی آسمان میں اڑ رہا تھا, اس وقت وہ کلمہ نہیں پڑھا تھا, اس وقت وہ جادوگر تھا, وہ کافر تھا, وہ پنڈت تھا, وہ جوگی تھا. اسے راجہ پتھورا نے پالا تھا تاکہ دشمن سے مقابلہ کے وقت یہ جادوگر کام آ جائے. وہ جادوگر آسمان میں اڑنے لگا اور جادوگر کافر تھا, آسمان میں اڑنے لگا. اس کا مطلب ہے کہ آسمان میں اڑنا کمال نہیں ہے, وہ آسمان سے آگ برسانے لگا. اس کا مطلب ہے کہ جادو سے ایسا کوئی کر سکتا ہے تو آگ برسانا کمال نہیں ہے, بلکہ کوئی جادوگر شعبتہ بازی کی وجہ سے آسمان آگ برسا سکتا ہے, اوپر سے پتھروں کی بارش کر سکتا ہے, وہ فضاؤں میں اڑ سکتا ہے. لیکن کیسے کہا جائے کہ ایک جادوگر فضا میں اڑ رہا ہے اور ایک اہل حق بھی فضا میں اڑے؟ ان دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ فرق یہی ہوگا کہ اہل حق جادو کی بنیاد پہ نہیں, وہ کرامت کی بنیاد پہ پرواز کرے گا, اور باطل جادو کی بنیاد پر, اور باطل ایک حد پہ جانے کے بعد تھارا شاہی ہو جائے گا. اور اہل حق جس قدر وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا اس کے کردار میں نکھار پیدا ہو جائے گا. وہ چاہے سمندر پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھے یا فضاؤں میں وہ پرواز کرے, لیکن شریعت اور سنت کی حد سے 1 انچ وہ تجاوز نہیں کرے گا. یہی پہچان ہے ایک اہل حق میں اور ایک اہل باطل میں, یعنی اس کا کوئی کام شریعت سے ہٹ کے نہ ہوگا. اب جو پیر و مرشد فضاؤں میں اڑنے کا دعویٰ کرے, جو کرامت دکھلائے, شعبدہ بازی دکھلائے, اور پھر وہ نماز نہ پڑھے,
وہ حج و زکات کی ادائیگی پر زور نہیں دی، سرکار کی سنتوں کے مطابق اس کا عمل نہ ہو تو سمجھ لیں کہ وہ جہنم لے جانے والا مرشد تو ہو سکتا ہے، جنت لے جانے والا مرشد نہیں۔ اس دور میں کون ہے جو سچے مرشد کی پہچان ہے؟ اس دور میں کون ہے جو ہمیں غوث اعظم کی یاد تازہ کر گیا؟ اس دور میں کون ہے جو مجھے بچپن سے لے کے زندگی کے آخری دن تک ہمیں سنت اور شریعت پہ عمل کر کے سنت سکھاتا رہا، جنہیں دیکھنے کے بعد سچا مجاہد، سچا درویش، سچا قلندر، سچا خدا رسیدہ بزرگ کی یاد تازہ ہو گئی؟ کون ہے اس دور میں جو امام اعظم کی یاد تازہ کر گیا؟ کون ہے اس دور میں جو سرکار غوث اعظم کی یاد تازہ کر گیا؟ ہاں، ابھی 2 سال پہلے ایک مرشد میری نگاہوں سے اوجھل ہوا تھا، جس وقت وہ 2-4 سال کے ہوئے، اس وقت صرف نماز فرض نہیں ہوئی تھی، نماز فرض ہوتی ہے جوان ہونے کے بعد، لیکن وہ بچپن کی ننھی سی عمر سے نماز شروع کیا، سنت کے مطابق کپڑا پہننا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، نگاہوں کی حفاظت کرنا، اس 4 سال کی عمر سے جو سنت پہ عمل شروع ہوا، 75 سال کا وہ آخری دن، جس دن زندگی کا آخری دن تھا، اس دن نماز عصر پڑھنے کے بعد مغرب کی نماز کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی جو حالت نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ حالت نماز میں رہتا ہے، اس حالت میں اگر مر جائے تو وہ حالت نماز میں مرتا ہے۔ وہ مرشد تھا جو 4 سال کی عمر سے سنت اور شریعت پہ عمل شروع کیا، 75 سال کا وہ آخری دن، جس دن نماز عصر پڑھ کے مغرب کی تیاری کر کے اذان کا جواب دے رہے ہیں، ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر زبان پہ اسم جلالت کا ورد ہو رہا ہے، اسی حالت میں روح قبض انصوری سے پرواز کر رہی ہے، یعنی زندگی کا آخری دن بھی کوئی نماز قضا نہ ہوئی اور بچپن سے نماز شروع ہوئی ہے۔ کون ہے جو ساری زندگی زاہدانہ گزار کے چلا گیا؟ اسی کو ساری دنیا تاج الشریعہ اختر رضا کا اظہری کے نام سے پکارتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خلیفہ تاج الشریعہ۔ مرشد ہو تو ایسا جنہوں نے اپنی زاہدانہ زندگی سے بتا دیا کہ مرشد کسے کہتے ہیں، اللہ والا کسے کہتے ہیں، پیر کسے کہتے ہیں، پیر اللہ والا کسے کہتے ہیں، مرد درویش قلندر کسے کہتے ہیں۔ اس کو اللہ نے وہ بلندی عطا کی تھی جس بلندی پر پہنچنے کے بعد آدمی خربوں روپے ان کے پاؤں میں جمع رہتے، جن کے کئی کروڑ مرید دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تھے، 10 کروڑ سے زیادہ مرید جن کے دنیا بھر میں پھیلے تھے۔ جس کا مرید گاؤں دیہات میں ہو، شہر میں نہ ہو تو وہ کمزور پیر مانا جاتا ہے، جس کا شہر میں ہو 1-2 شہر تک محدود ہو وہ کمزور پیر مانا جاتا ہے، لیکن جن کے مریدوں کی تعداد ہندوستان کے ہر گاؤں قریہ ہو، جن کے مریدوں کی تعداد ہر شہر میں ہو، صرف ہندوستان ہی نہیں، بیرون ہند، امریکہ میں، ہالینڈ میں، بیلجیم میں، ناروے میں، کینیڈا میں، افریقہ میں، موریشس میں، جاپان میں، ملیشیا میں، سنگاپور میں، تھائی لینڈ میں، سری لنکا میں، یہاں تک کہ عرب ممالک کے 25 سے زائد ممالک و گلف کنٹریز میں، جس کے مرید کا ایک نیٹ ورک پوری دنیا میں پھیلا ہو، جہاں بھی جس خطے میں قدم رکھ دیتے عالم کہتے میں آپ میرے مرشد ہیں، عوام الناس میں سے لوگ کہتے میں تاج الشریعہ سے مرید ہوں گا۔ مدینہ جانے کے بعد وہاں بھیڑ لگتی مصطفیٰ کے شہر میں، ایک مصطفیٰ کا سچا عاشق آیا ہے، آقا کا پیغام سنانے آیا ہے، سرکار کے شہر میں رہنے والا وہ تاج الشریعہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے پہ فخر محسوس کر رہا ہے۔ یعنی دنیا کا کوئی قریہ، کوئی گاؤں، کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں آپ کے ارشاد اور بیعت کا فیض نہ پہنچاؤ۔ 10 کروڑ سے زیادہ مریدوں کی ایک لمبی تعداد، جس میں ارب پتی بھی ہے، جس میں کھرب پتی بھی ہے، جو 80 لاکھ کی کار لے کے حاضر ہیں کہ حضور قبول کر لیں تحفہ کے طور پر اس فقیر کی طرف سے نذرانہ ہے، جو 15 لاکھ روپے لے کے حاضر ہیں کہ حضور یہ ہیلی کاپٹر ہے، آپ اس پہ بیٹھیں اور میرے گھر آئیں، جھارکھنڈ کے اس چھوٹے سے گاؤں میں قدم رکھ دیں، فاتحہ پڑھ دیں، پھر واپس ہیلی کاپٹر سے میں بریلی شہر پہنچا دوں گا۔ مگر دنیا بھر میں بیت و ارشاد کا کام کرنے والے مرشد کو فرصت کہاں ہے وہ جھارکھنڈ کے ایک ایسے مرید کی خواہش پوری کرے جو ہما وقت 15 لاکھ روپے خرچ کرنے کو آمادہ ہو، یعنی جس کے گھر پہنچ گئے وہ خوش نصیب
نصیب ہے، اور جہاں نہیں پہنچ پائیں یہ ان کی مجبوری تھی کہ دنیا میں جہاں ہزاروں لاکھوں گاؤں ہیں، جہاں کروڑوں مرید ہیں، کس کس کے گھر جائیں، کس کس کے گھر جائیں، کن کی بیٹی کی شادی میں جائیں، کن کے عقیقے میں جائیں، کس کے ولیمے میں جائیں، 2-4-10,000 مرید ہو تو چلو، جن کے 10 کروڑ سے قریب مرید ہوں وہ کس کے گھر میں جائیں، کن کی بیٹی کی شادی میں جائیں، کس کے ولیمہ میں جائیں، کس کے عقیقہ میں جائیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس قدر بڑے بڑے دولت مندوں کے مرشد، اس قدر بڑے بڑے ارب پتی کے مرید، وہ چاہتے تو نذرانے کے انبار پر بیٹھتے، وہ چاہتے تو بریلی میں بڑی ایک فیکٹری قائم کر دیتے، وہ چاہتے تو دلی میں ایک فیکٹری قائم کر دیتے، اپنے بیٹے اسد کو اربوں روپے چھوڑ کے چلے جاتے، لیکن ساری دنیا جانتی ہے ایک تنگ گلی میں محلہ سوداگران جس میں ایک کار بھی قاعدے سے نہ جا سکے، بڑی مشکل سے کار کا گزر ہو، عرس کے موقع پر آدمی کے بدن میں چھالے پڑ جاتے ہیں، اس قدر زبردست رش اور بھیڑ ہوتی ہے، اسی تنگ گلی میں مزار اعلی حضرت کے قریب جو پرانا ایک آبائی گھر تھا، اسی میں ساری زندگی گزار دی۔ اس گلی سے باہر نکل کر 10 ایکڑ زمین خرید کے شاندار مکان اپنے لیے بنا سکتے تھے، لیکن وہ 2 کروڑ روپے کی مرسیڈیز بینز کی کار خرید سکتے تھے، وہ 12 کروڑ کی جاگوار کمپنی کی کار پہ چل سکتے تھے، لیکن اس فقیر کو کیا مطلب 10 ایکڑ زمین پہ گھر بنانے کی؟ چھوٹی سی گلی میں گھر میں ساری زندگی گزار دی، لیکن جب خیال آیا ہے ایک وسیع خطے زمین پر مکان بنانے کا، خیال آیا ہے ایک عالی شان گھر بنانے کا، تو بیٹا اسد کا گھر نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات کا مرکز بنانے کا خیال آیا ہے۔ خیال آیا ہے نجی گھر بنانے کا نہیں، نجی فیکٹری کا نہیں، خیال آیا جامعۃ الرضا کی تعمیر کا، خیال آیا ہے اپنے بیٹے کے رہنے کا نہیں بلکہ قوم مسلم کے بیٹوں کی تعلیم کے مرکز کا خیال آیا ہے۔ وسیع خطے زمین پر 50 بیگھہ زمین پر ایک شاندار عمارت بنا دی جامعۃ الرضا کی، تاکہ قیامت تک مسلمانوں کے بچے وہاں سے فائدہ حاصل کریں، وہاں قرآن پڑھے، درس بخاری جاری ہو۔ وہ درویش جن کے پاس پیسہ آیا میں اس پیسے کا استعمال مذہب کی خدمت کے لیے کیا ہو، آج ایک ایک پیسے کے لیے آدمی ترستا ہے، جہاں جہاں سے مل جائے مسجد کا پیسہ، مدرسے کا پیسہ آدمی اپنی جیب میں رکھ کر اپنے بال بچوں پہ خرچ کرتا ہے، لیکن کروڑوں کے ڈھیر پہ بیٹھنے والا اس پیسے کا استعمال جامعۃ الرضا کے لیے کر رہا ہے، حامدی مسجد کے لیے کر رہا ہے۔ واہ جو کروڑوں کی موجودگی میں پیسے سے بے نیاز ہو، جو خرموں کی موجودگی میں اس کی طرف دل میں کوئی لالچ نہ ہو، اسے کہتے ہیں کلندر، اسے کہتے ہیں زاہد، اسے کہتے ہیں تارک دنیا، اسے کہتے ہیں گوشہ نشی، اسے کہتے ہیں جلوت میں رہنے کے باوجود خلوت نشی، اسی کا نام ہے پیر جو تارک دنیا ہو۔ ایک آدمی تارک السلطنت ہوتا ہے، ایک تارک دنیا ہوتا ہے۔ ابو داؤد طائی کی یاد تازہ کر گئے، غوث اعظم کی یاد تازہ کر گئے، ایک دنیا آئی اور دنیا کو چھوڑ دیا اور اس دنیا کا استعمال مذہب کی خاطر کیا، جو کروڑوں کے ڈھیر پہ بیٹھ کر فقیر بنے، اسی کا نام تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان ازہری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، خلیفہ تاج الشریعہ، فیضان تاج الشریعہ،